نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کشتی میں نہیں آیا، اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے اسے ہلاک کر دیا۔ وکیل یا ارض ابلعی ماءک، اللہ نے حکم دیا براہ راست زمین کو، یا ارض اے زمین، ابلعی ماءک نگل جا اپنا پانی، جو سیلاب کی صورت میں آیا تھا پوری دنیا پہ، اللہ نے زمین کو جس طرح پانی اگلنے کا حکم دیا تھا اسی طرح نگلنے کا حکم دیا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی خشک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور سب کا قصہ تمام ہو گیا، جو اللہ کا حکم تھا وہ پورا ہو گیا۔ قُضِیَ، جو اللہ نے فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اللہ نے کشتی کو جودی پہاڑ پہ، پہاڑ کی چوٹی پہ کنارے لگایا، ٹھہراؤ دیا، روکا۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سارے مشرکوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی تھیں۔ اغرقوا فادخلوا نارا، سارے غرق ہو گئے، جس طرح فرعونی غرق ہو گئے اسی طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دشمن، اللہ اور رسول کے دشمن سارے کے سارے تباہ اور برباد ہو گئے۔ اور فرمایا گیا بودن، رحمت سے دوری ہو، اور جسے رب کی رحمت سے دوری مل جائے اسے پھر زندگی میں کبھی کامیابی اور فتح نہیں مل سکتی۔ للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، اور انہوں نے شریعت اور پیغمبر سے دوری کی، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ آج ہم بھی اللہ کے قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ جو رحمت سے دور ہو جائے وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اندر اس پہ رحمت کرنا ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہے رحمان اور رحیم، لیکن وہ جو خاص رحمت ہے نا اللہ کی، جس سے بندوں نے آخرت میں نجات پانی ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، وہ صرف ان کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلیں گے۔ جنہوں نے شرک کیا، پیغمبر کی مخالفت، پیغمبر کے طریقے کے مقابلے میں اپنا کوئی رسم و رواج، اپنا کوئی طریقہ اختیار کیا، وہ قوم کبھی کامیابی نہیں پا سکتی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب کنارے پہ لگے نا تو بیٹا یاد آیا، پکارا اپنے رب کو۔ کس کو پکارا ہے؟ تو جو کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارے وہ خود حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ فقال رب، او میرے پیارے رب، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرے سارے وعدے سچے ہیں، سیاسی وعدے نہیں ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ سیاسی تو ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں پھر فون نہیں اٹھاتے، لیکن تو جو وعدہ کرتا ہے پھر ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرے فیصلے بھی بڑے پکے ہیں، تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، جو تو فیصلہ کرنا چاہے وہ تو کر سکتا ہے۔ تو اگر فیصلہ کر دیتا اور میرا بیٹا بچ جاتا، اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من آلک، وعدہ تیری آل کو بچانے کا تھا اور اس کا نام ہم نے پہلے ہی کاٹ دیا، وہ تیری آل کا فرد نہیں۔ اللہ کیسے فرد نہیں؟ میں نے اسے، میرے گھر میں پیدا ہوا، میں نے انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھایا،
اسے کھانا کھلایا، اسے کندھوں پہ اٹھایا اور اتنا بڑا جوان بن گیا، میرے گھر کا فرد ہے، میرے گھر میں رہا، مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اللہ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل تیرے عمل کے مطابق نہیں، اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا، جب اس کا عقیدہ اور عمل تیرے عمل سے نہیں ملا، ہم نے اس کا نام تیرے خاندان کی لسٹ سے پسر نو ببداں بنشست۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بدکار اور رب کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد، تو ہم نے اسے خاندان نبوت سے مٹا دیا، گم کر دیا۔ سگے اصحاب کاف روز چند باپائے نیکاں گرفت، اصحاب کاف کا کتا ان کی غار پہ بیٹھا رہا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، جب وہ بستی چھوڑ کے گئے تو کتا ان کے ساتھ گیا، نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کی، مردم شد۔ ہم نے جہاں قرآن میں ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا، ساتھ ان کے کتے کا بھی تذکرہ کیا۔ کیونکہ کتے میں مالک کی وفاداری تھی اور اس نے اپنے مالک کی وفاداری نہیں کی، مالک کو چھوڑ دیا، پہاڑ کا آسرا لیا، والد کو بھی چھوڑ دیا، پہاڑ کا آسرا لیا تو ہم نے اس کو تیری نبوت کے خاندان سے نکال دیا ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل تیرے عمل جیسا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے خاندان، دین میں خاندان کس پہ چلتا ہے؟ عمل اور عقیدے پہ۔ حضرت سلمان فارسی ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس سے آئے، عربی نہیں اجمی ہیں، ان کے والد دادا کا نام بھی کسی کو پتہ کوئی نہیں، اور جب غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی نا، تو انصار مدینہ نے فخر سے کہا کہ چونکہ وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اور وہ انہیں پتہ چلا تو وہ یہودی کے باغ میں کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اس کا پھل اتار رہے تھے۔ جب انہیں بتلایا گیا نا تو انہوں نے وہیں سے چھلانگ ماری، اور سرداروں نے کہا تو انہیں 3 نشانیاں بتلائی گئی تھی، صدقہ نہیں لے گا، تحفہ لے لے گا، اور 2 کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ ایک تھوڑا سا گوشت جس طرح تل ہوتا ہے اس طرح ابھرا ہوا تھوڑا سا گوشت تھا، یہ یہاں پہ 2 کندھوں کے درمیان۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا تو نوکر ہے، اپنے کام سے کام رکھ۔ وہ چپ کر گئے، کانوں میں آواز تو پڑ گئی۔ شام کو تھوڑی سی کھجوریں لیں اور چھپتے چھپاتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے میری طرف سے۔ فرمایا وہ مہاجر آئے ہیں لوٹے پٹے، ان کے اندر تقسیم کر دو، میں صدقہ نہیں لیتا۔ ایک نشانی پوری ہوگی۔ دوسرے دن پھر کھجوریں لے کے حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ حضور نے کہا رکھ دیں، قبول فرما لیں۔ آپ جو ہے نا وہ تیسری نشانی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرے دن آئے نا تو ایسے بار بار نا حضور بیٹھے ہوئے تو پیچھے سے چادر آپ نے اوپر کی ہوئی تھی تو اس میں سے بار بار دیکھنے کی کوشش۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر ہٹا دی، وہ ساتھ چمٹ گئے اور بڑے روئے کہ میں بڑا بکتا بکاتا آیا ہوں 6-7۔ اور آخری جو بندہ تھا نا صوفی، اس نے مجھے کہا کہ کھجوروں والی زمین میں چلے جاؤ، ایک آخری پیغمبر اسے لوگ مکے سے تنگ کریں گے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، تو آپ اس کا انتظار کریں، آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے حواری ہیں وہ سارے ختم ہو چکے ہیں، اب ہدایت والا ان کا کوئی صحابی کوئی دیندار بندہ نہیں رہا، تو آپ اس وقت کا انتظار کریں جب وہ اس آخری نبی کو ان کی قوم مکے سے مجبور کرے گی اور وہ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں گے۔ یہ تورات زبور انجیل کے اندر موجود ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا تنگ کرے گی کہ وہ مدینہ آ جائیں گے، تو آپ انتظار کریں۔ وہ وہاں سے چلتے چلتے نہ آ کے انہوں نے ڈیرہ ہی پہلے مدینے میں لگایا کہ جب وہ حضور آئیں تو میں ان کے ساتھ ملوں۔
اور انصار نے کہا وہ انصاری ہیں کیونکہ وہ پہلے مدینے میں موجود تھے، ہم بعد میں ہجرت کر کے آئے۔ مہاجرین نے کہا وہ فارس چھوڑ کے آئے ہیں، وہ مہاجر ہیں۔ تو وہ ایک کہتا ہے میرا، دوسرا۔ حضور نے فرمایا دونوں خاموش ہو جاؤ، نہ حضور مہاجر ہیں اور نہ انصاری ہیں۔ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر کا فرد ہے۔ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارا ہے، وہ نہ مہاجرین کا ہے نہ انصار کا ہے۔ نسب بھی کوئی نہیں، حسب بھی کوئی نہیں، رشتہ داری بھی کوئی نہیں، علاقہ بھی کوئی نہیں، بولی بھی کوئی نہیں، کسی چیز کی نسبت نہیں۔ کس کی نسبت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اتنی پکی نسبت ہے کہ سارے رشتے نیچے رہ جاتے ہیں اور بندہ اوپر چلا جاتا ہے۔ سارے رنگ، زبان، نسل، حسب، نسب، یہ سارے انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ یہ ایمان ہے، توحید ہے، تقوی۔ جو شرک سے بچ گیا اصل متقی وہ ہے۔ کل نقی تقی فہو اہلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک جو گناہوں سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، بدعات سے بچ گیا اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، مصفہ منقع کر لیا، وہ میری آل ہے، وہ میرا خاندان ہے، وہ میرا تعلق دار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت وہ سب سے زیادہ جو مصداق ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، یا قیامت کی صبح تک آنے والے سارے کلمہ گو مسلمان ہیں کہ جو شرک نہ کریں، بدعات نہ کریں، وہ حضور کا کنبہ اور خاندان ہے، اور انہی کی شفاعت ہوگی۔ جو حضور کا طریقہ چھوڑ دے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، اس کی شفاعت نہیں ہے۔ وہ آپ کا چچا ہو پھر بھی نہیں، آپ کا قریبی سے قریبی بندہ ہو پھر بھی نہیں، شفاعت اسی کی ہے جس نے حضور کی دعوت پہ لبیک کہا ہے۔ جو امت اجابت ہے اس کی شفاعت ہے، امت دعوت کی شفاعت نہیں ہے۔ دعوت تو سب کو دی ہے، لیکن جنہوں نے اس پہ آمنا وصدقنا کہا، جو ایمان لے آئے اور اسی کے مطابق زندگی گزاری، وہی حضور کے امتی بھی ہیں، حضور کے آل بھی ہیں، اور حضور انہی کی شفاعت بھی کریں گے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی حضور انہی کی شفاعت بھی کریں گے۔ اور فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیغمبر جس کے بارے میں پتہ نہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ انی عائزوں کا، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہیں مت دے رہے ہیں، اساں سوانو مت دینے ہاں، واز کرنے ہاں، کس طرح؟ ان تکون من الجاہلین، اور جاہلوں والی باتیں نہ کریں۔ یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کو کہلوا کے مسئلہ سمجھایا گیا کہ اگر شریعت کے قانون کے خلاف پیغمبر بھی بات کرے تو رب نہیں مانتے، چہ جائے کہ میں اور آپ کریں، علی المرتضیٰ کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان زیادہ ہے یا حضرت نوح کی زیادہ ہے؟ پیغمبر ہے نا، جد الانبیاء، آدم ثانی، کائنات کی دوبارہ ابتدا انہی سے ہوئی، پہلے تو سارے گئے ختم ہو گئے، وہ 80-82 جو بچے، تو یہ آدم ثانی ہے۔ اور اتنی بڑی کاوش ہے، 950 سال تک مار کھائی ہے، اور ایک بیٹے کا سوال کیا ہے، پوری قوم کا نہیں۔ اللہ نے کہا انی عائزوں کا ان تکون من الجاہلین۔ لیکن یہ بھی بتلایا گیا کہ انبیاء کی سنت کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً رب کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ اگلی آیت میں یہی بتلایا گیا، انشاءاللہ اس پہ کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔